السلام علیکم دوستو، خوش آمدید میرے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی مؤثر تعویذ دم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق نظر بد سے ہے۔ دوستو، نظر بد ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے۔ نظر بد حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب ہی متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا بھلا شخص منٹوں میں بیمار پڑ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اچھی بھلی گاڑی یا کوٹی خراب ہو سکتی ہے۔ بہت اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار ماند پڑ سکتا ہے۔ اکثر آپ کی زندگی میں ایکسپیرئنس رہا ہوگا کہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا یا ایسے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے جہاں آپ نے نظر بد کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے آپ دنیا کی ہر طریقے سے کالی اور ہر طریقے سے سخت نظر بد کی کاٹ کر سکتے ہیں، اور نظر بد ہر طریقے سے مستقل ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر بد بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے لیکن ایک یا دو دم سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اگر نظر بد بہت زیادہ سخت ہو تو اسے ختم کرنے میں ایک دو دم کافی نہیں ہوتے بلکہ کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ باتیں تجربے سے عمل میں آتی ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ مسئلہ اور پریشانی یہاں بنتی ہے کہ عام طور پہ کسی انسان پر نظر بد لگے تو اس کا علاج تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر گاڑی متاثر ہو جائے یا کسی کے چلتے پھرتے کاروبار پر نظر بد کا اثر ہو تو اس وقت اس کا علاج تھوڑا پیچیدہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج میں جو عمل آپ کو دینے لگا ہوں اس عمل کا تعلق دنیا میں ہر طرح کے نظر بد سے ہے۔ اگر نظر بد چاہے کسی جانور کو لگ جائے یا کسی کی گاڑی کو لگے یا کسی کے بنگلے کوٹی کاروبار کو لگے یا کسی خاندان یا کسی فرد کو لگے، نظر بد سے متاثرہ شخص ایک ہو یا 10 یا 100، ہر طرح کے نظر بد کا علاج اس عمل میں موجود ہے۔ دوستو، عمل بھی نہایت ہی آسان ہے لیکن عمل کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، میں آپ کو بلا تاخیر عمل کی طرف لے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو حضرات بھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اجازت لکھیں۔ دوستو، جو حضرات کمنٹس میں اپنا نام لکھیں گے انہیں اس عمل کی اجازت دے دی جائے گی، اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس عمل کی اجازت انہیں نہیں ہوگی۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ دوستو، یہ نظر بد کا جو دم ہے اس کا تعلق ہر طرح کے سخت سے سخت نظر بد سے ہے، اور اسی کے ساتھ سحر اور جادو کے علاج کے لیے بھی مؤثر ہے، اور جنات کی نظر کے لیے بھی مؤثر ہے۔ بعض اوقات جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے، تو اگر جنات کی نظر کسی شخص کو یا کسی جانور یا کسی بھی چیز کو لگی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی یہ دم مؤثر ہے، اور اسی کے ساتھ اگر کسی پر سحر یا جادو کا اثر ہو کسی بھی قسم کا تو اس کے لیے بھی یہ عمل یہ دم انتہائی مؤثر ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اگر آپ نے اس کا نقش بنانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نقش بنا کر آپ مریض کے گلے میں ڈالیں یا آپ گاڑی میں لٹکا دیں تو بھی آپ اس کا نقش بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف دم کریں تو پھر آپ دم بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کیا دم کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ
پڑھے، اور بہتر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کی ترتیب سے پڑھے، یعنی بسم اللہ کے آخری میم کو الحمد شریف کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس ترتیب سے پڑھ لیں۔ وگرنہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا تو آپ ڈائریکٹ بسم اللہ علیحدہ علیحدہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ نے آیات الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یونس کی آیات نمبر 81 82 81 82 اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ نے جو ہے 7 مرتبہ سورہ مومنون کی آخری آیاتیں یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر وہو ارحم الراحمین وانت خیر الراحمین آخر تک پڑھنا ہے۔ دوستو اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ قلم جو 29ویں پارے کی صورت ہے اس کی آخری 2 آیاتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے، درود ابراہیمی اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھ کے مذکورہ چیز پر دم کر دینا ہے، اور اگر کوئی شخص ہے اس پہ دم کر دینا ہے، اور اس پہ آپ نے پانی دم کر کے اگر کوئی شخص ہے تو اس کو آپ وہ پانی بھی وقفے وقفے سے پلاتے رہے، اور آپ نے اس دم کو 3 مرتبہ کرنا ہے، یعنی ایک دن، دوسرے دن اور تیسرے دن۔ اس طریقے سے جب آپ 3 دن یہ عمل کریں گے تو ہر طرح کی سخت سے سخت نظر جو ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو یہ تو ہو گیا کسی بھی شخص کو دم کرنے کا طریقہ، یا جو ہے کسی گاڑی کو دم کرنے کا طریقہ۔ اب طریقہ اگر کسی کا کوئی ایسا کاروبار ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ شخص اس کا علاج کیسے ہوگا اس عمل سے؟ تو دوستو مذکورہ شخص اگر جس کا کاروبار چلتے پھرتے ہے اور اس کا کاروبار اس کی وجہ سے متاثر ہے تو اس شخص کو دم کیا جائے گا اس عمل سے، اور اس کا دم کیا ہوا پانی اسے پلایا جائے گا۔ دوستو اسی کے ساتھ اس کا نقش بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نقش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی صاف سفید وائٹ پیپر آپ نے لینا ہے، اور اس پہ جو ہے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی تحریر کرنی ہے کالی سیاہی والے قلم سے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور یہ آپ نے 1 مرتبہ تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیات الکرسی 1 مرتبہ تحریر کرنی ہے، اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیات 81 82 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ مومنون کے آخری آیاتیں 1 مرتبہ تحریر کرنی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی یہ اس پیپر پہ تحریر کرنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے جو مقصد ہے یا جس شخص کے لیے آپ تعویذ لکھ رہے اس کا نام وغیرہ لکھ کے آپ نے گلے میں ڈال لینا ہے، اور اگر کوئی گاڑی ہے تو اس گاڑی میں، یا کوئی دکان یا کاروبار کی جگہ ہے اس آفس وغیرہ میں بھی آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کا عمل بہت ہی مؤثر ہے اور طاقتور ہے، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا عمل پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔